بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود پاک۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لیکچر آپ تک پہنچانے کی وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور آپ کو آپ کے کیریئرز میں کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیکچر کی طرف۔ ویلکم ٹو فورتھ لیکچر آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان۔ آج جو ٹاپک ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ اسلامک پروویژنز ان کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کہ 1973 کے آئین میں جو اسلامی شقیں موجود ہیں، آج ہم وہ ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان ایک اسلامک ملک ہے، اسلام کے نام پر لیا گیا اور یہاں کا جو آفیشیل مذہب ہے وہ اسلام ہے، لہٰذا یہاں پر جتنے بھی معاملات ہوں گے، جتنے قانون سازی ہوگی، وہ تمام قرآن، سنت اور حدیث کے اصولوں کے مطابق کی جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہی ہر کام کرنا ہوگا۔ اب 1973 کے آئین میں جو باتیں ہیں اسلامی، وہ کون کون سی ہیں، ان کو ہم ایک ایک کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ پہلی چیز ہے سوورینٹی، اقتدار اعلیٰ۔ ہر ملک میں کوئی نہ کوئی سپریم اتھارٹی سمجھی جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایسی اتھارٹی ہوتی ہے جس کو سپریم مانا جاتا ہے، سب سے بڑے۔ لیکن پاکستان چونکہ اسلامی ملک ہے اور اسلام کے اندر جو سوورینٹی ہے، جو اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہٰذا 1973 کے آئین کے مطابق سوورینٹی بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی۔ پھر اس کے علاوہ اسٹیٹ ریلیجن کی بات کی گئی۔ ہر ملک کا کوئی نہ کوئی مذہب ہوتا ہے جو عام طور پر وہاں پر زیادہ تر لوگوں کا مذہب ہوتا ہے۔ تو پاکستان کا جو اسٹیٹ ریلیجن ہے وہ اسلام ہے، کیونکہ ایک اسلامی ملک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 1973 کا آئین ہمیں جو اسٹیٹ کا نیم ہے ہمارا، وہ بھی بتاتا ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کا جو آئین میں نام لکھا گیا ہے وہ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان، یعنی کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارے ملک کا پورا نام ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا آئین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ یہاں پر جو لوگ رہیں گے، کس انداز سے رہیں گے، ان کے رہنے سہنے کا انداز جو ہے وہ اسلامک ہوگا، اسلامک وے آف لائف ہوگا، کہ جو اسلام نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا اسی طریقے کے مطابق ہی لوگ اپنی زندگی بسر کریں گے اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور جو اسلام کی تعلیمات ہیں ان پر عمل کریں گے۔ پھر اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ ہے اسلامک ٹیچنگز کا۔ ہمارے آئین کے مطابق ملک کے اندر اس اسلامیات کی جو تعلیم ہے، یا یوں کہہ لیں کہ جو مذہب کی تعلیم ہے، اس کو لازمی قرار دیا گیا۔ اسی لیے ہر لیول پر اسکولوں، کالجوں، ایون یونیورسٹیوں میں بھی اسلامیات ایز اے کمپلسری سبجیکٹ پڑھنے کو ملتا ہے، کیونکہ یہ بات ہمارے آئین نے بتائی ہے۔ اس کے علاوہ کریکٹ پبلشنگ آف ہولی قرآن، ہمارے 1973 کے آئین کے مطابق پاکستان کے اندر قرآن پاک کی جو اشاعت ہے وہ کسی بھی قسم کی غلطی سے پاک ہونی چاہیے۔ اس بات کو انشور کرنے کی جو ذمہ داری ہے وہ حکومت کی ہے، یعنی حکومت اس چیز کو میک شور کرے گی کہ جو قرآن پاک ہمارے ملک میں پبلش ہوتا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی غلطی نہ ہو۔ اس کے علاوہ پروٹیکشن آف اسلامک ویلیوز کی بات بھی 1973 کا آئین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے ملک میں جتنی بھی اسلامی اقدار ہیں ان کا تحفظ کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کا کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے یا کوئی ایسا رسم و رواج نہ ہو جو اسلامی اقدار کے خلاف ہو۔ پروٹیکشن آف مائنورٹیز، اقلیتوں کو تحفظ فراہم کرنا بھی
ہمارے آئین کے مطابق، ہمارے مذہب کے مطابق وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، تاکہ جو لوگ ہمارے ساتھ نان مسلمز ہیں جو اس ملک میں رہ رہے ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ بھی جو ہے وہ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور کسی قسم کا کوئی ایسا قانون نہ بنایا جائے یا کوئی ایسا ایونٹ نہ رکھا جائے جس سے ان کی اس چیز کو نقصان پہنچتا ہو۔ پروموشن آف سوشل جسٹس 1973 کا آئین ہی ہمیں بتاتا ہے کہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم کرے اور ایک برابری کی انوائرمنٹ ہو، کوئی بھی جو ہے وہ قانون سے بالا تر نہ ہو، چاہے امیر ہے چاہے غریب ہے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اسے اس کی سزا ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرتی برائیوں کو ختم کرنے کی ذمہ داری بھی حکومت کی ہے، کیونکہ اسلام نے یہ ذمہ داری حکومت کی لگائی ہے کہ وہ معاشرے میں بہتری لے کر آئے اور وہاں کے باشندوں کو ایک اچھا انسان بھی بنائے اور ان کو ایک اچھا لائف سٹائل بھی پرووائڈ کرے۔ پھر ایریڈیکیشن آف ربا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ 1973 کے آئین کے مطابق یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں سے سودی نظام کو ختم کرے اور تمام جو بینکنگ سسٹم ہے یا بزنس کا سسٹم ہے وہ سارا اسلامی اصولوں کے اوپر لے کر آئے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلم ورلڈ کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو مزید بہتر بنایا جائے، یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور جو مسلم ورلڈ ہے اس کو بھی اسٹرانگ کیا جائے، مسلم دنیا کے جتنے ممالک ہیں ان کو بھی مضبوط بنایا جائے، یہ ذمہ داری بھی 1973 کے آئین نے ہماری حکومت پر لاگو کی ہے۔ اور ظاہر ہے یہ وہ تمام ہم باتیں ڈسکس کر رہے ہیں جو اسلامک پروویژنز ہیں۔ بیسیکلی یہ تمام ذمہ داریاں ایک ریاست کو، یعنی اسلامی ریاست کو اسلام نے اسائن کی ہیں یہ ذمہ داریاں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی پریزیڈنٹ ہے شخص بننا چاہتا ہے تو اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے، یعنی کہ پاکستان کا پرائم منسٹر ہو یا پریزیڈنٹ ہو وہ نان مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ کچھ ایسی ہم نے چیزیں دیکھیں جو کہ ہمیں 73 کے آئین نے بتائیں، جو کہ اسلامک جو ہیں وہ پروویژنز ہیں۔ لیکن اب تھوڑی سی اگر کرنٹ سچویشن کی بات کریں تو اس وقت ملک میں سوورینٹی، اسٹیٹ ریلیجن، نیم، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، لیکن اگر اس وقت معاشرے کی پستی کا عالم دیکھیں تو اسلامک وے آف لائف ہمیں تقریباً نہ ہونے کے برابر نظر آتا ہے۔ انڈیویجول لیول پر تو ہے لیکن کلیکٹیو لیول پر یعنی اجتماعی لیول پر اسلامک طرز زندگی کہیں نہیں نظر آتا۔ ہم لوگوں نے رسم و رواج بھی نان مسلمز کے اپنا لیے ہیں، ایونٹ بھی ان کے اپنا لیے ہیں، ہمارا رہن سہن کا طریقہ، ایون لباس بھی ہمارے جو ہیں وہ کیا ہیں کہ وہ اسلامی تعلیمات سے بہت دور چلے گئے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو بات تھی کہ پروٹیکشن آف اسلامک ویلیوز کی، تو ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اس چیز کو بھی پروٹیکٹ کرنے میں فیل ہو چکی ہے کہ اسلامی اقدار کو تحفظ فراہم کرنا تو دور کی بات ہے، اب جو انڈیویجول لیول پر کوئی شخص اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرتا تو معاشرہ اس کو چلنے نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، ہم یہاں پر ان لوگوں کی بات نہیں کر رہے جو دین کے معاملے میں بہت زیادہ سخت ہیں یا جنونی ہو جاتے ہیں، لیکن ایک نارمل، ایک عام اچھا مسلمان بھی بننا جو ہے وہ بڑا مشکل ہو چکا ہوا ہے۔ رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، سود کے بغیر لون نہیں ملتا، ٹھیک ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایونٹس دیکھ لیں، شادی بیاہ کی تقریبات دیکھ لیں تو سارے اسلامک رولز جو ہیں ان کو توڑ کے سائڈ پہ رکھا گیا، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، سوشل جسٹس کی بات کر لیں تو عدل و انصاف بھی معاشرے میں کہیں نظر نہیں آتا، طاقتور جرم کر کے بھی باہر گھوم رہا ہے اور بے قصور جو ہے وہ اگر غریب ہے تو وہ خام خواہ جو ہے وہ رگڑا جاتا ہے یا اس کو انصاف نہیں مل پاتا، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے انصاف نہ ہونے کی وجہ سے معاشرے میں بہت ساری معاشرتی برائیاں بڑھ رہی ہیں، ٹھیک ہے، فحاشی اور عریانی کی وجہ سے اور عدل و انصاف نہ ہونے کی وجہ سے، ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی وجہ سے، ٹھیک ہے جی، امپراپر ٹیکسیشن کی وجہ سے، ٹھیک ہے، لیک آف فیسلٹیز کی وجہ سے۔ ایسا کہنا غلط نہ ہوگا کہ ہماری اسٹیٹ جو ہے وہ اپنے فنکشنز پرفارم کرنے میں تقریباً ناکام ہو چکی ہے۔
73 کے آئین کو آئے ہوئے بھی کئی سال گزر گئے ہیں، لیکن ابھی بھی سعودی نظام چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور جو حالات ہیں وہ ملک کے ہمارے کچھ اتنے دین کے حوالے سے بہتر نہ ہیں۔ تو یہ آج کا ایک لیکچر تھا جس کو ہم نے دیکھا اور کچھ چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا یہ لیکچر ہم آپ تک پہنچانے میں کامیاب رہے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی بات مزید پوچھنی رہ گئی ہو یا کوئی پوائنٹ آپ کو سمجھ نہ آیا ہو تو آپ ہمیں ای میل کر سکتے ہیں brilliantlawcollege@gmail.com پر، یا ہمیں فیس بک پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں facebook.com/brilliantlawcollege۔ اس کے علاوہ نوٹس بھی اویلیبل ہیں، مزید تیاری کے لیے آپ نوٹس بھی خرید سکتے ہیں۔ اگر لیکچر اچھا لگا ہو، ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اور ہاں، ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کا بھی فائدہ ہو سکے۔ ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔